بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے انڈیا کے عوام کو ناکو چنے سے بوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے ڈیفینس ڈیل کی ہے 1,00,000 کروڑ روپے کی، جس میں وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے تھرو ڈیفرنٹ کنٹریز سے اسلحہ خریدے گا، اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سننے میں آیا کہ مودی کو کنٹری کے اندر، اپنے انڈیا کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیفینس فورسز کو ایک ٹاسک ملا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا جنگی ماحول کریٹ کرنا ہے جس میں وہ یہ شو کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، وہ پریکٹسز کر رہے ہیں، جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ انڈیا کی عوام کو وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ کیوں ایکچولی جو سچویشن یہ ہے کہ جو ڈیفینس فورسز تھی انڈیا کی، وہ تو انڈیا کی عوام کی پروٹیکشن کے لیے تھی، لیکن اب یہ سچویشن آن پہنچی ہے کہ انڈیا کی ڈیفینس فورسز کو سرینڈر مودی کو پروٹیکٹ کرنے کی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ جتنی بھی ڈیفینس ڈیلز ہو رہی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ ان کو باقاعدہ ٹاسک ملا ہے کہ آپ نے سرینڈر مودی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا جو الیکشن ہے اس کو کامیاب کرانا ہے۔ انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کے اگینسٹ کمپین چلائی جاتی ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بہت بڑا جنگ ایک ہونے جا رہی ہے، تیاری کر رہے ہیں۔ تو مودی ہمیشہ سے پاکستان کے اگینسٹ جنگ کا دکھاوا دکھا کے اپنا آ رہا ہے، آگے الیکشن میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم سب کو، پاکستان کو خاص طور پہ سرینڈر مودی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ ایک پنگا لے کے پاکستان کو ایک سٹرانگ فورسز والا کنٹری شو کروایا ہے۔ پاکستان کے ساتھ لڑنے کی اس کو بڑی پڑی ہوئی تھی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب یہ جو دوبارہ ڈیفینس ڈیل ہوئی ہیں، یہ بھی پاکستان کے اگینسٹ ہی وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکچولی میں تو وہ اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ تو آج کل جو انڈیا کا فارن منسٹر ہے، وزیر خارجہ ہے، وہ گیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، مختلف ڈیلز کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ میں کہیں کوئی بڑی ملاقات ارینج ہو جائے، لیکن پاسبل نہیں ہو رہا۔ نہ ہی وہ ٹرمپ سے ملاقات کر پا رہا ہے، منتیں ترلے کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ سے ملاقات کرائی جائے، وہ نہیں ہو پا رہی، کب تک پتہ نہیں، اس کا ویٹ کرتا ہے۔ وہ پروگرام بنا رہا ہے کہ مودی کو پروٹوکول دیا جائے دوبارہ سے USA میں، اس کی وہ بھی سنی نہیں جا رہی۔ تو منتے ترلے کا جو اس کا پروگرام ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیفرنٹ جو تھنکنگ باڈیز ہیں وہاں پہ کانفرنسز میں شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت دہشت گردی سے لڑنے والا کنٹری ہے، جبکہ جہاں پہ وہ گیا ہوا ہے وہاں پہ USA ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، پاکستان، اس نے ٹارگٹ کلنگ کی ہوئی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی کرتا رہا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا ایز اے کنٹری ایک واحد کنٹری ہے جو پوری دنیا میں ٹیررزم کو پھیلاتا ہے۔ تو اب اس جو جے شنکر ہے وہ گیا ہوا ہے بتانے کہ ہم ٹیررزم نہیں کرتے۔ ایک سائڈ پہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں۔ اب دنیا جو ہے اس کا انڈیا کا جو پیٹرن ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ایک سائڈ سے یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، دوسرے سائڈ سے یہ ڈپلومیسی کے تھرو جا کے وہاں پہ بھی یہ دہشت گردی کی ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ تو ایک اور نئی خبر اور خوشخبری ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے لیے کہ پاکستان اور چین نے فیصلہ کیا ہے بنگلہ دیش کو بھی سی پیک کا پارٹ بنانے کے لیے۔ اب جتنی بھی بنگلہ دیش کی ہوزری ہے سستے داموں وہ مڈل ایسٹ اور یہ یوریشیا وغیرہ کے کنٹریز میں جائیں گی، اور رشیا وغیرہ میں بھی یہ ساری کی ساری ٹرانسفر ہوں گی۔ تو بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی بگ ڈیلز میں شامل ہو رہا ہے، اور پاکستان نے جو انڈیا کا کاؤنٹر کیا ہے، اور ایسا کاؤنٹر کیا ہے کہ انڈیا کو اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آج کی جو ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا نے جو ٹرینڈ، انڈیا کی جو جتنی بھی یہ ڈیفینس کے اوپر انڈیا خرچہ کر رہا ہے، فار ایگزامپل ریسنٹلی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 1,00,000 کروڑ روپے کا اسلحہ خریدا ہے۔ اب وہ اسلحہ کدھر جاتا ہے کہ انڈیا نے 30 بندے بھیجے تھے ٹرینڈ کر کے، اسلحہ دے کے، بارودی سامان دے کے افغانستان کے راستے پاکستان میں، شمالی وزیرستان کے ایریے میں۔ تو پاکستان کی فورسز نے بلا جھجک ان سب کو واصل جہنم کیا۔ یہ سب خارجی تھے، ان کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔
اور انڈیا ایسے ہی اسلحہ لیتا رہے اور خارجیوں کو دیتا رہے، اور پاکستان انشاءاللہ ان خارجیوں کو واصل جہنم کرتا رہے گا۔ اور جب تک انڈیا کی عوام کو شعور نہیں آئے گا کہ یہ سارا پیسہ جو انڈیا خارجیوں کو اور پراکسیز کو دے کے ڈفرینٹ کنٹریز کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے تو امریکہ کو نہیں چھوڑا ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، اس نے کینیڈا کو نہیں چھوڑا ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان نے تو صحیح سے اس کی پھینٹی لگائی ہے نا۔ یہ 2019 لے لیں یا ابھی لے لیں، پاکستان نے تو ان کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہیں، رافیل سے لڑیں گے، اب پھر دوبارہ ڈیلیں کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے پاس اسلحہ آئیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتہ لڑنے والے ہوتے ہیں، لڑنے والے مطلب لڑتے ہیں، ایسے رافیل گرتے ہیں صرف۔ جیسے اگر یہی رافیل میں کہتا ہوں پاکستان کے پائلٹس کو دیا جائیں تو میں کہتا ہوں انڈیا بچے گا ہی نہیں۔ تو پاکستان کے پائلٹس، ان کو چاہیے کہ اپنی ایئر فورس کو پاکستان سے ٹرین کروائیں پہلے، پھر ہمارے ساتھ آ کے مقابلہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔